کی طرف سے بھی میری امت کو کچھ عطا فرما دے۔ محترم حضرات جیسے ہی کہا نا تو میری امت کو بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے محبوب؟ تو نبی کونین اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آدم کی طرف سے تحفہ دے دیا، ابراہیم کی طرف سے تحفہ دے دیا ہے، ایوب کی طرف سے تحفہ دے دیا ہے، یعقوب کی طرف سے تحفہ دے دیا ہے۔ اے رب ذوالمنن میں چاہتا ہوں امت تو میری تھی تو میری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ عطا فرما دے۔ رب فرماتا ہے محبوب نماز عشاء کو آج سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ نماز عشاء میں انسان نمازی کم رہتے ہیں نا، اس لیے کہ اس میں نماز میں ثواب زیادہ ہے، شاید کہ اسی وجہ سے محترم حضرات نماز عشاء پڑھنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ نبی سے کہا گیا اے محبوب یہ نماز عشاء ہے، نماز عشاء پڑھ لیا کرے۔ اپنی امت سے کہتے یہ کسی نبی نے نہیں پڑھی ہے، اگر تیرا امتی تیرا وفاشار تیرا کلمہ پڑھنے والا اگر نماز فجر کو پڑھ لے گا تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محمد کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ لہذا پتا چلا محترم حضرات کربلا کا میدان ہو، یہ نبی کونین کی ولادت ہو، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا معاملہ ہو، تمام معاملات سے زندگی کی ایک بہار پتا چلتی ہے، ایک وقار ملتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے عبادت۔ اور یاد رکھیں آج تو حالات بہت اچھے ہیں، نماز کہیں بھی پڑھ لیں کہیں بھی چلے جائیں نماز ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں نماز کے لیے ایک نشان لگا دیتے تھے، ایک نشان، اور پوری دنیا میں گھوم لیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ہوتی نہیں تھی۔ لیکن نماز وہی پڑھیں گے جہاں نشان ہے، جہاں نشان ہے وہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جانتے ہیں اس لیے کہ پہلے ہر گھر مسجد نہیں تھا، ہر مسجدیں ایسے نہیں تھی، ایک نشان بنے ہوئے تھے۔ مگر نبی کے قدم لگے نا، اللہ نے اعلان فرما دیا محبوب کے قدم کیا لگے؟ محبوب کے قدموں کی برکت سے جاؤ میں نے وہ عطا فرما دیا، نبی کے قدموں کی برکت سے سارے جہاں کو مسجد بنا دیا۔ اور جانتے ہیں مسجد بنی ہے کیسے؟ مسجدوں میں نماز پڑھ کر بھی ہمیں خبر نہیں ہے۔ نبی کے غسل کا پانی جو بچا زمین پر گرا، اللہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، اسے اٹھا لیا اور آسمان پر لے جا کر برسا دیا ہے۔ بولو ذرا لیکن سبحان اللہ، آسمان پر لے جایا اور برسا دیا۔ جہاں جہاں نبی کے غسل کا پانی کی بوندیں ٹپک گئی، اللہ نے وہی مسجدوں کو تعمیر کر دیا ہے۔ سمجھے نہیں محترم حضرات، مسجدوں کو تعمیر کر دیا ہے نبی کی برکت ہے۔ پہلے کیا ہے آخرکار دونوں کا رشتہ ہو گیا، حضرت عبداللہ کو رخصت کی اجازت مل گئی، چاہنے لگی جاتے ہوئے محترم حضرات جانتے کیا کہتی ہیں؟ اللہ اکبر، انہی کی نسل سے دیکھیے گا امام حسین پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، لفظ چار کے اوپر میں بات بتا رہا ہوں، الف میں کتنی وسعتیں ہیں دیکھیے تو صحیح کہاں سمٹ کر رکھا ہے میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے محترم حضرات کیسے دنیا میں ان کا وجود ہو رہا ہے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، اب رخصت کی اجازت مل گئی، عبداللہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ روز بعد حضرت آمنہ بڑی خوش ہوتی ہے، بڑی مسرور ہوتی ہے، صبح اٹھتی ہے، نہاتی ہے، غسل کرتی ہے اور اپنے کپڑے پہن کر روٹیاں بنا لیتی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب مسکرا کے کہتے ہیں میری شہزادی ہے، میری بیٹی۔ دیکھیے کیا مزاج دیا نبی کے دادا نے، کیا مزاج دے دیا کہ دوسرے کی بیٹی بھی آ رہی ہے تو اسے بیٹی ہی سمجھا کرو۔ محترم حضرات تمہاری بیٹی کہیں جائے گی تو اسے بھی تو بیٹی کو تبھی سمجھے گا جب دوسرے کی بیٹی کو تم بیٹی سمجھو گے۔ کیا کہا ہے بیٹی آج اتنی مسرور کیسے نظر آتی ہے؟ بابا تمہیں پتہ نہیں ہے آج میرے عبداللہ آنے والے، آج کا وعدہ ہوا ہے۔ محترم حضرات اتنا کہنا تھا، رات ہونے لگی، انہیں فکر لاحق ہوئی، کہا تھا عبدالمطلب سے کہا ہے بابا میرے عبداللہ میرے سرتاج تو نہیں آئے، ان کو دیکھ کر تو آ جاؤ، کہاں رہ گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہیں رک گئے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، کعبے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ پروردگار کہاں ہے میرا بیٹا؟ اللہ اکبر، ایک نوجوان آتا ہے، ذرا توجہ رکھنا محترم حضرات کیا کہا ہے؟ اور اے پروردگار میرا بیٹا کہاں ہے؟ ایک شخص آتا ہے جس کی عمر نوجوانی کو منزل کو پہنچی ہے، نوجوان انسان ہے۔ محترم حضرات وقت بڑھتا چلا گیا، حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں اللہ اکبر کیسے بیٹے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے اے عبدالمطلب بڑی پریشانی کی خبر لایا ہوں، بہت دشواری کی خبر لایا ہوں۔ کہا تھا کون سی خبر لائے ہو؟ تو اس موقع پر کہا تھا بتا کون سی خبر لائے ہو؟ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا میری خبر یہ ہے، عبدالمطلب سے کہا میں خبر یہ لے کر کے آیا ہوں، آج تمہارا بیٹا آ رہا تھا، کہا میرا بیٹا آ رہا تھا، آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا، انتقال کر چکا ہے۔ کس کو کہا؟ نبی کے والد کو کہا، نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے، نبی کے والد نبی کونین کتنے دن کے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں صرف 2 مہینے کے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا انتقال کی خبر مل گئی۔ محترم حضرات خبر آتے ہی ایک بجلیاں سے گر گئی، اللہ اکبر، آپ بیٹھ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کسی بیمار کی طرح پلٹتے ہیں، جیسے ہی طبی آواز میں پہنچتے ہیں، طبی قدموں
کو رکھتے ہیں اندر سے آہٹ محسوس ہوتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں بابا اندر تو آ جائیے, میرے سرتاج کا کچھ پتہ لگا, میرے عبداللہ کا کچھ پتہ لگا. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. وہ کہتے ہیں میری شہزادی آج سے عبداللہ کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھنا, تجھے خدا کی قسم ہے مجھ سے کچھ نہ پوچھنا. نبی کونین کے والد کے بارے میں خبر آئی تھی نا, پیارے اسلامی بھائی کہا جا رہا ہے مجھ سے کچھ نہ پوچھنا, اس لیے کہ اگر پوچھنا ہے تو کسی اور سے پوچھ لے, تجھے پوچھنا ہی ہے تو کسی اور سے پوچھ لے, مگر مجھ سے کبھی نہ پوچھنا, وہ اب کبھی واپس نہیں آنے والے ہیں. اتنا کہنا تھا. نبی کی امی پر 1000 بجلیاں گری تھی, اس دن عبداللہ کے گھر پر 1000 بجلیاں گرا تھی, مگر محترم حضرات حضرت آمنہ نے آنکھوں کو پوچھا, اللہ اکبر, آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا اور کہا تھا رب سلمنن, ابھی تو میرا بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا, مولا پہلے ہی یتیم بنا دیا ہے. اتنا کہنا تھا. آواز قدرت آتی ہے, اے آمنہ میں نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا, سارے جہاں کے یتیموں کا سردار بنایا ہے, سارے جہاں کے یتیموں کا سردار بنایا. محترم حضرات حضرت آمنہ اب روتے وقت اپنا زندگی کا وقت گزار رہی ہے. اللہ اکبر, وقت چلتا چلا گیا. دیکھیے تو زندگی کس کو کہتے ہیں. آج تو ہمارے پاس پھر بھی شکوے ہیں, کھانے کو اچھا ساز و سامان ہے پھر بھی نمازوں سے دور ہے, اچھے حالات ہیں پھر بھی عبادات سے دور ہے. آج تو ہمارے حالات یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں بے شمار دل لگتا ہے, لیکن نبی کونین کے کاموں میں دل نہیں لگتا, مصطفیٰ کے کاموں میں دل نہیں لگتا. محترم حضرات یہ ہمارا کردار ہے, یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے, ہمارا علم یہ بن چکا ہے. دیکھیے تو صحیح جیسے جاتی ہیں واپس ہوتی ہے, گھر رک جاتی ہے, لیکن ایک دن کی بات ہے حضرت عبد المطلب نکلتے ہیں, کعبہ اللہ میں بیٹھتے ہیں, غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میری بیٹی کو آج میری شہزادی کا مجھ سے رونا نہیں دیتا, دیکھا جاتا ایسا بیٹا عطا فرما دے کہ جو اس کا سہارا بن جا. آواز قدرت آتی ہے, اے عبد المطلب کیسی بات کر رہے ہو, تم کیا سمجھتے ہو تم صرف حلیمہ یعنی آمنہ کے سہارے کی بات کرتے ہو, ارے ہم تو سارے جہاں کے سہارے کو اس کی گود میں دینے والے ہیں. سبحان اللہ. محترم حضرات وقت چلتا چلا گیا, پیغمبر اسلام کی جب آمد کا وقت آیا لوگوں نے جا کر کے شکایتیں کرنے لگے اور جا کر کے کہا تھا اللہ اکبر کہ اس کو خوشی نہیں ہے, نبی کے والد سے آمنہ کو محبت رہی تھی, یہ آقا کے والد سے پیار نہیں کرتی تھی, یہ رحم محبت نہیں رکھا کرتی تھی. عبد المطلب سے کہا تو آتے ہیں, اپنی بیوی ان کی بیوی کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا, بولے سبحان اللہ. نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا. کہتے ہیں جا کر کے تو ہی تو پوچھ لے, آمنہ سے کہنا کیا اسے میرے بیٹے سے پیار نہیں تھا, کیا میرے بیٹے سے محبت نہیں تھی, کیا عبداللہ سے عقیدت نہیں تھی, کیا عقیدت نہیں رکھا کرتی تھی. اتنا کہنا تھا. حضرت آمنہ سے کیا کہتی, بلکہ نبی کی دادی کہتی ہے, حضرت عبد المطلب کی بیوی کہتی ہے اللہ اکبر میں نہیں پوچھوں گی. کہا کیوں نہیں پوچھے گی, ایک بار میں نے آمنہ سے سوال کیا تھا, اس کے چہرے سے ایسی روشنی نکلی کہ جس کی روشنی سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی ہوں. میں نہیں پوچھوں گی, تم ہی جا کر کے پوچھ لو. عبد المطلب جاتے پوچھتے ہیں میری بیٹی بتا تو صحیح کہ میرے بیٹے سے تجھے پیار نہیں تھا, پھر تم نے اس سے شادی کیسے کر لی. تو کہا اس نے اللہ اکبر ایک درد تھا میرے سینے میں, تم کیوں بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, اس درد کو آیا کرنے کے لیے کیوں کہہ دیا ہے. توجہ رکھنا محترم حضرات, تختیہ دل پر بات کو نوٹ کر لینا کہ میرے نبی کی آمد کے بارے میں تدبیر تو کرو. میرے نبی کونین ابھی ماں کے شکم میں ہے, حالات دیکھیے الزام لگنے لگے, نبی کی ماں پر الزام لگے. آج ہم پر الزام لگے تو ہم ذرا سی دیر میں کہہ دیتے ہیں رب مجھے ہی پکڑ رکھا ہے, رب قدیر مجھے ہی ستا رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں. مگر نبی کی امی کی بات تو سنیے. نبی کی امی کہتی ہے اے بابا میرے سینے میں ایک راز تھا, آج تم نے کون سے راز پر اور کون سے درد پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا ہے, آج میں سارے درد بیان کروں گی. کہتی ہے بتاؤ تو صحیح تمہیں کس بات سے لگا. انا عورتیں کہہ رہی ہے, آمنہ ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ اللہ اکبر کے روزانہ نئی خوشبو, تو کوئی بھی انسان ایسی خوشبو نہیں لگاتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی. اندر جاتی ہے, جانے کے بعد مٹی کا مکان ہے میرے نبی کا, مٹی کو چھٹا لیا ہے. ایک مٹی کو چھٹا کر اب نبی کونین کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہتی ہے سونگ تو لو. جیسے ہی سونگا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. نبی کونین کے دادا کہتے ہیں اے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ کہتی ہے آقا کی امی کہتی ہے دیکھو تو صحیح بابا, کل میں نے اس دیوار کو ہاتھ رکھ دیا تھا, آج تک یہ دیوار مہک رہی ہے. سبحان اللہ. محترم حضرات یہ دیوار مہک رہی ہے. بات یہاں تک
तक महदूद रही है, तकिया लेकर के आती है, कहती है देखो तकिए पर मैं सोती हूँ, तकिया महक रहा है, गलियां महक रही है। नबी कौनैन की अम्मी उस वक्त में बेवा हुई थी, जबकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में पैदा हो रहे हैं, जबकि लोग अगर किसी का शौहर मर जाए ना तो मोहतरम हजरात लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं। उस वक्त ये कहते थे कि अल्लाह अकबर इसकी वजह से मर गए, यानी वजह बयान कर देते थे, उसको पानी नहीं देते थे, काले यानी खच्चर पर बैठाकर स्याही पोतने के बाद उसको घुमाते थे। ऐसे वक्त में मेरा नबी पैदा हो रहा है, अल्लाह अकबर। और आज के दौर में पढ़ने वाली बच्ची, ये साइकोलॉजी का इल्म हासिल करने वाली, ये बायोलॉजी का इल्म हासिल करने वाली, ये टेक्नोलॉजी का इजाद करने वाली जरा सी देर में कह देती है कि इस्लाम ने हम पे 4 दीवारी में कैद रखा है, हमको मुक़य्यद किया है। मैं कहता हूँ नहीं प्यारे, इस्लाम ने तुमको वक़ार दिया है, इस्लाम ने तुमको अज़मत दी है। आज थोड़ा सा अगर हमें इल्म हो जाए, हमारे वक़ार का आलम हो जाता है। हम चांदो सूरज की बातें करते हैं, हम सितारों की बातें करते हैं, हम दुनियादारी की बातें करने लगते हैं, हम तमाम बातों को बयान करने के बाद आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। बस मोहतरम हज़रात ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम क्यों न करें, इतना पढ़ गए हैं, इतना इल्म हासिल कर लिया है, हम समझ गए हैं कि मजहब इस्लाम ने हमको कैद खाने में कर दिया है। मैं कहता हूँ लोग किस बिना पर कह रहे हो, तो वो कहती हुई नजर आती है जमाना चांद पर चला गया, जमाना सूरज के बारे में लगा हुआ है, मगर मैं कहता हूँ जमाने पर जमाना चांद पर जरूर चला गया, मगर चांद पर कोई चला गया और तुमसे भी कोई कहो तो जाने की जरूरत नहीं है, उनके करीब ना हो तो चांद तक चले गए। आओ उस नबी के कदमों में, जिस नबी के कदमों में चांद दिया गया है, जिस नबी के कदमों में चांद दिया गया है। नबी की अम्मी कहती है देखो बाबा ये बिस्तर महक रहा है, ये तमाम चीजें महक रही हैं, बात यहाँ तक महदूद नहीं, और भी बहुत सारी चीजों को बयान करती है मोहतरम हजरात, तमाम रोशनी को इल्म हासिल देती है, तमाम को मोहतरम हजरात समझाती है। बस आखिरी बातों की तरफ बात चलने लगी, पैगंबर इस्लाम की बात इख्तिताम की तरफ हम चलने लगे, हम बात को समेटने लगे अलिफी की तरफ। अरबी कसम जो थी ना 2 हरफों पर, पूरी अरबी कितने हरफों पर है? 2 हरफों पर, हमजा और अलिफ पर। हमजा अलिफ भी एक ही कलमा है, क्योंकि अलिफ पर अगर जबर जेल लगा दो तो वो हमजा है, और जबर जेल हटा दो तो वो अलिफ है। याद रखें जब हमजा बनता है तो वो 3 किस्मों में होगा, समझ रहे, और वो 3 किस्म से फिर 2 किस्में निकलती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आमद रसूल का अलिफ ये दलालत कर रहा है लोगों अल्लाह के रसूल की आमद मना लिया करो, इस आमद रसूल की बरकतों से अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमा देगा। मोहतरम हज़रात बात ये चली हज़रत आमना, बस हुसैन इब्न अली की तरफ को सिमट रही बात, क्या कहा जरा लह के कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो आपकी बात को खत्म किया जाए क्या? अभी खत्म कर तो जरा बोलिए मैं लग के सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात जो इल्म तकरार नहीं न रोशनी है, कोई बाकियात पेश नहीं कर रहा, इसी वजह से बात से बच बच के वो नुक्ते नजर बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद ना सुन दे माया। आगे बात चलती है, कहती है आमना ए बाबा तुमने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, अल्लाह अकबर हर चीज महकती है। तो कहते हैं बेटी और कुछ बात है? तो कहती है हाँ बाबा, मैं जहाँ पानी भरने के लिए आती हूँ ना तो तमाम लोग कुएं में बाल्टी डालकर, डोल डालकर, बकेट डालकर पानी लेते हैं, मगर जब मैं कुएं के करीब खड़ी हो जाती हूँ ना तो पानी खुद उठ करके आ जाता है। अब भी ना बोलोगे तो कब बोलोगे लोगों? क्या कहा? नबी की अम्मी के लिए पानी उठ कर के आ रहा है। तो कहती हैं बाबा मुझसे अरब की औरतें ये कहती है कि आमना जब तक हम पानी ना भर लिया करें तू खाली हाथ भी हो या तेरा जो बकेट है वो भर जाए, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बाबा जब तक मैं खड़ी रहती हूँ ना पानी भी खड़ा रहता है। सुभान अल्लाह, पानी भी कुएं में ऊपर ही खड़ा रहता है। ये नबी कौनैन की शान है, लोगों सुनो तो सही। कहती है बाबा हकीकत तो ये है कि तुमसे जो रोशनी के बारे में, इल्म के बारे में, खुशबू के बारे में कहा है वो किसी और ने कहा होगा, मगर सुन लो जब से तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई हो, मैं मक्के की जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती है। ये आलम बन गया मोहतरम हजरात। फिर मेरे नबी कौनैन जब पैदा हुए तो मोहतरम हजरात हजरत आमना कहती है मैं परेशान थी बहुत ज्यादा, मेरे पास दाइया नहीं, हर महीने में किसी ने खुशखबरी दी, हर महीने में किसी ने खबर दी, और वो खबर क्या थी जानते? किसी ने आकर के बताया मुबारक हो आमना तेरी गोद में 2 जहां का सुल्तान आ रहा है।
کسی نے کہا مبارک ہو آمنہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو آمنہ تیری گود میں دو جہاں کا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب نبی کونین آئے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے فخرج منی نور، کیا کہا کہ اللہ اکبر۔ کچھ اور ٹائم میں نے انہیں پوچھا کہ کون عورتیں ہو، انہوں نے جواب نہیں دیا، کون عورتیں ہو، کون سی عورتیں ہو۔ یاد رکھیں کچھ دائیاں ہوتی ہے نہیں آج کے دور میں بھی، نبی کی امی کے پاس کوئی دائی نہیں گئی۔ سوال ہے کیوں نہیں گئی؟ کیوں نہیں گئی؟ اس لیے کہ وہ جاتی کیا دنیا کی عورتیں، نبی تو نور ہے۔ اللہ نے نبی کی امی کے پاس کسی عورت کو بھیجنا پسند ہی نہیں فرمایا، کیوں؟ کیونکہ نبی تو نور تھے نا، اور نور کے لیے اللہ اکبر ان کی امی کے لیے دائیاں بھی نور کی آئی تھی۔ آنے کے بعد محترم حضرات کہتی ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں فلاں ہوں۔ کہا میں نے تجھ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا میں آسمان میں رہتی ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا کسی نے کہا میں مریم ہوں۔ تو کون ہے؟ کہا ہوا ہوں۔ تو کون ہے؟ آسیہ ہوں۔ تو کون ہے؟ تجھے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو کہتی ہے ایک عورت اللہ پر دودھ کا پیالہ مجھ کو دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہم نے مجھے نہیں پہچانا، میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ سبحان اللہ، جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ محترم حضرات غور تو کیجیے، جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ جیسے میں نے دودھ کا پیالہ پیا نا تو اللہ اکبر میری بشارتیں دی گئی تھی، اور وہ بشارتیں یہ تھی کہ ایک انسان میرے خواب میں آیا، آ کر کے کہا آمنہ مبارک ہو۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا تھا آمنہ مجھے نہیں پہچانا۔ کہا میں تجھے کیوں پہچانوں گی، تو کون ہے؟ کہا میں تیرا بابا ہوں۔ کہتی ہے میرا بابا تو ایسا نہیں تھا، میرے بابے کی شکل ایسی نہیں تھی، میرے بابا کا تو انداز علیحدہ تھا۔ کہا میں کل انسانیت کا بابا ہوں، میں تمام انسانیت کا بابا آدم ہوں۔ پہچان لیتی ہے، سلام پیش کرتی ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں مبارک ہو۔ آمنہ کہتی ہے کس بات کی مبارک بات ہو؟ کہتی ہے اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اے آمنہ مبارک ہو پروردگار عالم، تمہاری زندگی میں بہار عطا فرمائے گا، تمہیں نبی کے نبیوں کے امام کی ماں بنائے گا۔ اے آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں دنیا آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا جب دنیا کی باری آتی ہے، کہہ جاتا ہے اوروں نے بھی بشارت دی، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا رہا، مجھے بشارتیں دیتا رہا، ہر نبی آتا رہا، بشارتیں دیتا رہا۔ حضرت آدم پھر آخر میں بولو، اے آدم بولتے ہیں، آدم بیان فرماتے ہیں، اے آمنہ مبارک ہو تجھے، تیری گود میں دنیا آ رہی ہے۔ اے مبارک ہو تجھے اے آمنہ، تیری گود میں جہاں آ رہا ہے۔ اے مبارک ہو اے آمنہ، تیری گود میں کائنات آ رہی ہے۔ آخر میں کہتے ہیں اے آمنہ مبارک ہو تجھے، تیری گود میں سارا جہاں آ رہا ہے۔ نبی کی ولادت ہو گئی، ہونے کے بعد کہتی ہے بتاؤ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سرما لگا ہوا ہوگا کہ نہ لگا ہوا ہوگا؟ میرا نبی جب پیدا ہوا تو کہا گیا اللہ اکبر، میرے نبی کے سرما لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ کے بول دو میرے نبی پیدا ہوئے، بات کو یہاں روک کر اور محترم حضرات دوسری طرف لے چل رہا ہوں۔ یہاں نبی پیدا ہوئے تو نبی کا ایک خون بنا، کیا بنا؟ اس خون کی برکت سے اللہ نے قرآن کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بنا دیا ہے؟ تم کہو گے بھائی نبی کا خون تو اللہ اکبر ناپاک ہے، نبی کا خون دنیا کا خون ناپاک ہے۔ اب توجہ رکھنا، بات اب تک نہ سنی، اب ضرور توجہ رکھنا۔ خون کیا کہا میں نے؟ قرآن بنا دیا۔ تم کہو گے صاحب قرآن کیسے بنا دیا؟ میں کہا اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو صاحب اللہ نے تو اوروں کو بھی بہت سی چیزیں نازل کی، کتابیں دی، صحیفے دیے، توریت دیے، نبی کو بھی دے دیا، تو کیا کمال ہے؟ سنو پیارے، اللہ اکبر کتابیں تو دی ہیں مگر تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ جب اللہ کے نبی پر قرآن آیا، قرآن، تو رب قدیر کی قسم نبی نے جلدی کی جلدی کہا کیوں پڑھ رہا ہے جلدی محبوب؟ تو کہتے ہیں پروردگار بھول نہ جاؤں، کہیں میری قوم قرآن کو نہ بدل دے۔ رب کہتا ہے نہیں محبوب، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن میرے نبی کا خاصہ ہے۔ رب کہتا ہے اے محبوب اوروں کی کتابوں کی بات نہ کرو، اوروں کے صحیفوں کی بات نہ کرو، تمہارے رب نے تمہیں وہ قرآن دیا ہے، جب تک رحمان رہے گا تجھ پہ نازل ہونے والا قرآن رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ بات خون پر رک رہا نا، یہی خون حسین کے اندر بھی ہے۔ اگر نبی کا خون پاک ہے تو پھر حسین کا بھی پاک ہے۔ کیسے پاک پہ بات ابھی آ جائے گی، ذرا غور کریں۔ اگر نبی پیدا ہوئے تھے نا تو ادھر سے عبد المطلب تیزی سے آئے، کیسا ہے؟ تیزی سے۔ تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیا لے کر کھڑا ہو گیا؟ کیا لے کر کھڑا ہوا؟ تلوار۔
عبد المطلب نے کہا بھائی تلوار کیوں لے کر کھڑے ہو, کیا کرو گے, تم مارو گے؟ میرا پوتا آیا, میں دیکھ نہیں سکتا اپنے پوتے کو. کہا عبد المطلب دیکھ تو سکتے ہو, مگر آج پہلے عرش والے دیکھیں گے, بعد میں فرش والے دیکھیں گے. سبحان اللہ, پہلے آج عرش والے دیکھیں گے, بعد میں فرش والے دیکھیں گے. ادھر رب نے کہہ دیا اے میرے فرشتوں جمع ہو جاؤ, جبرائیل آ جا, میکائیل آ جا, اسرافیل آ جا, اسرائیل آ جا. تمام فرشتوں کو بلانے کے بعد کہا جاؤ آمنہ کے گھر تو چلے جاؤ. جب آتے ہیں نا تمام تو جبریل کہتے ہیں اکیلا جاؤں کہ لے کر جاؤں؟ اور رب فرماتا ہے اکیلا نہیں جانا ہے. ارے آج جب اکیلے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی وہی لے کر آتے تھے, آج اکیلے نہیں جانا ہے. 1,00,000 فرشتے اپنے ساتھ لے کر جاؤ. پھر ان 1,00,000 فرشتوں کے پیچھے ایک فرشتے کے پیچھے 1,00,000 کی جماعت لے کر کے جاؤ. ادھر سب فرشتے تو چلے گئے, مگر جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے, اسرائیل کہا جاتا ہے, وہ ٹھہرے, ہاتھ جوڑ کر ٹھہرے. رب فرماتا ہے تم نہیں گئے؟ کہا پروردگار میری ڈیوٹی بڑی ہے, میری ڈیوٹی بڑی اہم ہے. سمجھ رہے, ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی بڑی اہم ہے. پروردگار آج مجھے کسی کو مارنا بھی ہے, کسی کو یتیم بنانا, کسی کی ماں کو لینا ہے, کسی کی بیٹے کو لینا. رب فرماتا ہے جبرائیل اسرائیل کیسی بات کر رہے ہو تم, اگر تم بھی چلے جاؤ. نہیں رب تو ہی تو کہہ رہا ہے تمہاری ڈیوٹی بڑی اہم ہے. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اے اسرائیل آج ڈیوٹی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آج ڈیوٹی نبھاؤ گے نا تو کسی کا دل دکھ سکتا ہے. کسی کی ماں کو لاؤ گے, اللہ اکبر, اس کی ماں کی وجہ سے اس کا دل دکھ سکتا ہے. آج ہم کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے, نبی کی برکتوں سے تمام کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں. اے اسرائیل دنیا میں خبر کر دو, آج ہم نے نبی کی قدموں کی برکت سے تمہاری چھٹی کر دی, اور مرنے والوں کو بتا دو کہ انہیں زندگیاں نبی کے صدقے میں خیرات میں عطا فرما دی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کیا کہا میں نے؟ نبی پیدا ہوئے نور. جب آئے تو کہا, غور کریں محترم حضرات, آپ اگر میں بات کو پوری کر لوں گا, اگر آپ چہل قدمی میں رہے یا وہ کرتے رہے اس طریقے سے تو یاد رکھنا میں بیچ میں کوشش کروں گا بند کرنے کی. وجہ ہے یہ ذکر عام نہیں ہے, میرے آقاؤں کا ذکر ہے. قسم خدا کی ان محفلوں کو کوئی دیکھے نہ دیکھے, بغداد کا گوشت دیکھ رہا ہے, سب پر نظر ہے. کون با ادب بیٹھا ہے, مقدریں جاگ جاتی ہے محفلوں میں. محترم حضرات توجہ رکھنا, اور بیچاروں ان سے پوچھو جو باہر سے سن رہے ہیں. آپ تو پنڈال میں سن رہے ہیں, وہ باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں اور ابھی تک سن رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اور پتہ نہیں باتیں بھی کر رہے ہوں تو اللہ پھر بھی آنے کو قبول فرمائے. محترم حضرات بات کیا چل رہی ہے کہ عبد المطلب آئے تو کیا کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہو گئے, میں نے نام کو کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ یہ آمنہ نام تو رکھ دے نبی کا. کہا نہیں, نبی کا نام نہیں رکھا جائے گا. کہا کیوں؟ نام اس کا رکھا جاتا ہے جو بے نام ہوتا ہے, نبی کا تو پہلے سے ہی نام رکھا ہوا ہے. نہیں آئی کہ توجہ, نبی کا تو نام, توجہ چاہوں گا بس اختتام کی طرف, نبی کا تو پہلے سے ہی نام رکھا ہوا ہے. محترم حضرات جب کہا نا کیا مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا تھا اے آمنہ نبی کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا نام ہم نے رکھ دیا ہے. کیا رکھ دیا ہے؟ انا زمینوں سے اوپر رکھ دیا ہے, یعنی آسمانوں پر احمد رکھ دیا ہے, زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے. ان کا نام تو ہم نے رکھ دیا ہے. پھر جانتے امام اسقلانی کہتے ہیں نام محمد جو بھی رکھ لے اللہ اس دسترخوان پہ بے برکتی کو پیدا نہیں فرماتا ہے. محمد کی برکتیں کیا کیا ہیں آپ جانتے ہیں, آگے بات آئے گی. میں کہہ رہا تھا نبی پیدا ہوئے تو مغسولاً غسل دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ نبی نے سجدہ کیسے کیا. اور قابل غور بات بتاؤں, نبی کا ناف نہیں تھا. ناف سمجھ رہے, ناف نہیں تھا. اور یہ ناف کیوں ہوتا پتا, ماں کے پیٹ میں ناف کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا پاک کھانا کھاؤ, اور ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی. کیوں؟ ماں کے پیٹ میں لقمہ حرام ہوا, ماں کا ناپاک ہو گیا. ناپاک کھانا حرام ہے, بچے کو منہ کے راو کھلاتا اللہ تو ناپاک کھانا ہو گیا اپنے اختیار میں. تو رب نے بچانا بھی ہے اور ناپاک سے بھی بچانا ہے, جان کو بھی بچانا ہے. کھلانا بھی نہیں ہے منہ سے, پھر بھی جان کی حفاظت کرنی ہے. تو اس جان کو بچانے کے لیے مولا نے ناف کے ذریعے کھلایا, مگر نبی کے تو ناف ہی نہیں تھا. اس لیے کہ میرے امام نے اللہ پر اعتراض جتنے بھی ہو رہے تھے تمام اعتراضوں کے سینے پر آخری کیل ٹھوک کر انصاف فرماتے ہیں ارے نبی نور تھے, ان کو کھانے بھی نور چاہیے تھا. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا.
محترم حضرات بات آگے بڑھی، اللہ اکبر، جزاک اللہ، بات آگے جب بڑھتی ہے پیغمبر اسلام اٹھے، دیکھیے آقا نے سجدہ کیا، جانتے کیا کہا رب سے؟ یا ربی امتی حبلی، بات کو یہی روک دو۔ میں نے کہا نبی خون میں بھی تھے، سجدہ کرتے، قبول تھا کہ نہیں؟ کیوں؟ ہم جو کھا رہے ہیں اس کا خون بن رہا ہے، اور نبی کا خون ہے تو وہ نور کا ہی تو خون ہے۔ آپ کی سمجھ میں ایسے نہیں ہے؟ آئیے حسین ابن علی کی بارگاہ سے پتہ لگے گا۔ خون ہمارا بھی ہے، خون نبی کا بھی ہے، نبی بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، پیدا حسین بھی ہوئے، مگر مجھے بتاؤ خون کا معاملہ کیا ہے؟ تو سنو پیارے، خون کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے اور ہمارا خون ناپاک ہے، اور میرے نبی کے تو یہ کہا گیا اللہ اکبر خیر الرسل ہے، خیر الرسل ہے، ان نبی کے خمیر کو خیر الرسل سے مشابہت دی گئی۔ مطلب کیا ہے؟ خیر الرسل ہے، مطلب بھلائی والے رسول، مطلب کیا ہے؟ آدم بھی عزت والے ہیں، شیش بھی عزت والے ہیں، تمام نبی عزت والے، تمام کی رفعتیں اپنی جگہ ہیں، تمام کے وقار اپنی جگہ ہے، تمام کی شوکتیں اپنی جگہ ہے، تمام کے معاملات اپنی جگہ ہے، تمام کی شوکتیں اپنی جگہ ہے، تمام کی رفعتیں اپنی جگہ ہے، مگر محبوب کی رفعت الگ ہے، محبوب کا کردار الگ ہے۔ امام نصفی کہتے ہیں لوگوں اللہ نے تو نبیوں کو بنایا، مگر جب پیغمبر کو بنایا تو بنانے کا طریقہ الگ کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے لوگوں اللہ نے پیدا تو کیا ہے، مگر نبی کی جب باری آئی نا تو امام نصفی کہتے ہیں اللہ نے نبی کی زلفوں کو بنایا، توجہ رکھنا، نبی کی زلفوں کو بنایا، انہی زلفوں سے حسین نکلیں گے، انہی سن سے زلف حسین نکلیں گے، اسی پشت انور سے حسین نکلیں گے، اس لیے کہ محترم حضرات تمام کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میرے نبی کی نسل بیٹیوں سے چلا کرتی ہے، سبحان اللہ، یہی تو نبی اور انسان میں فرق ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے گا محترم حضرات نبی کو بہت سے خاص عطا فرمائے۔ امام نصفی کہتے ہیں لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہترین خمیر کا مطلب یہ ہے تمام کی عزت ہے، تمام کا وقار ہے، مگر نبیوں کا امام کی بات نرالی ہے، ان کی عظمت نرالی ہے۔ میں نے پوچھا عالم تصور میں اے امام نصفی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ امام نصفی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پیارے جب اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا، جب ان کی زلفوں کو بنایا نا تو پروردگار نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے اپنی رضا سے بنا دیا ہے۔ جب نبی کی آنکھوں کو بنایا مولا نے اپنے نور سے بنا دیا ہے۔ جب نبی کونین کے چہرے کو بنانے کی باری آئی تو پروردگار نے جنتی بہاروں سے بنا دیا ہے۔ جب نبی کے سینے کی باری آئی تو جنتی کستوری سے بنا دیا ہے۔ جب نبی کے پیٹ کی باری آئی تو پروردگار نے اپنی خوشنودی سے نبی کا پیٹ بنا دیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا نبی کے قدم بے مثال ہے، نبی کا پیٹ بے مثال ہے، نبی کے دانت بے مثال ہے، نبی کے لاجواب ہے، نبی کونین کے کان لاجواب ہے، نبی کونین کا سر بے مثال ہے، نبی کی آنکھیں بے مثال ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کی چشمان غزالہ کو بنایا گیا، پروردگار نے جب اپنے نبی کے چشمان غزالہ کو بنایا تو پروردگار نے اپنے نور سے بنا دیا، ایک اعلان کر دیا، مزاج دے دیا، نہ میرے نبی کا ثانی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کا ثانی ہے، نہ نبی کی آنکھوں کا ثانی ہے، نہ نبی کے کمال کا ثانی ہے، نہ نبی کے کوئی حصے کا ثانی ہے۔ جب محترم حضرات میں نے حدیث کو سنا امام نصفی تو گزر گئے، اب میں نے اعتراض کر دیا اور سوال کر دیا، میں محترم حضرات اٹھا، میں نے سفر کو باندھ دیا، میں بریلی شریف پہنچا، میں سنیت کی جان عشق کی پہچان، اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، میں نے حدیث کو تو سن دیا ہے، امام نصفی نے جو کہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو شاعری میں سنا جائے، سبحان اللہ، بہت ذرا لے کے اس کو شاعری میں سنا